وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے ہم نے حلال کمائی کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے متعلق کچھ باتیں سنی تھی. آج کی مجلس میں حرام کمائی کی نحوست اور اس کے وبال کے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائے گی. قرآن پاک کی اس آیت پاک میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طور پر مت کھاؤ. معلوم ہوا ناحق طور پر مال کھانا، ناحق کمائی کا استعمال کرنا شریعت میں ناپسندیدہ اور گناہ کا کام ہے. اسی وجہ سے حرام کمائی پر بہت سی نحوستیں وارد ہوئی ہیں. پہلی نحوست حرام کمائی کی یہ ہے کہ حرام کمائی کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ان تمام نحوستوں کو میں احادیث اور واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو پہلی نحوست یہ ہے کہ حرام کمائی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. مشکات شریف میں کتاب الغیوب میں بالکل شروع میں روایت ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. یقیناً اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول فرماتے ہیں. اس کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو جو حکم دیا وہی حکم اہل ایمان کو بھی دیا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کی پاکیزہ جماعت سے اللہ تعالی نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں کی جماعت، تم پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک عمل کرو. یہی حکم اللہ تعالی نے اہل ایمان کو بھی دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. کہ ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے تم طیب اور حلال پاکیزہ مال کو استعمال کرو. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایک ایسے آدمی کا جو طویل السفر ہے، خستہ اور بوسیدہ حالت میں ہے، یعنی قبولیت کی ظاہری تمام علامتیں اور نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں. وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. مسافر ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، خستہ حالت میں ہے، اس کے باوجود اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس
یستجاب، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ معلوم ہوا حرام کمائی کی پہلی نحوست دعائیں قبول نہ ہونا، دوسری نحوست نماز کا قبول نہ ہونا۔ الترغیب والترہیب حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت جو میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ جناب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بدن پر ایسا کپڑا پہنا جو 10 درہم کا ہو اور صرف 1 درہم اس میں حرام کمائی کا ہے، باقی 9 درہم حلال کمائی کے ہیں، جب تک وہ کپڑا بدن پر رہے گا اور اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھے گا، اللہ پاک اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرام کمائی کی یہ نحوست آتی ہے کہ ہماری نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ تیسری نحوست صدقہ قبول نہیں ہوتا، یعنی حرام کمائی سے اگر کوئی صدقہ کرے گا وہ صدقہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ترمذی شریف میں سب سے پہلی حدیث جو بیان کی ہے وہ یہی بیان کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تقبل صلاة بغیر قبول ولا صدقة من قبول، کہ پاکی اور طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرماتے ہیں کہ حرام اور ناجائز طور پر مال اکٹھا کرنے والے اور مال جمع کرنے والے پر تم رشک مت کرو، اس لیے کہ اگر وہ حرام کمائی سے کچھ بھی صدقہ کرتا ہے وہ صدقہ قبول ہونے والا نہیں، اور جو بچا ہوا ہے وہ باقی مال اس کے لیے وبال اور تباہی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ حرام کمائی کی تیسری نحوست کہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا نہیں۔ چوتھی نحوست کہ حرام کمائی کی وجہ سے کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ جناب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا اے سعد، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب کوئی بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 40 دن تک اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اور جو بدن حرام کمائی سے حرام لقمے سے تربیت پایا ہو اس کے لیے جہنم کی آگ ہی اولا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حرام کی یہ نحوست ہے کہ ہمارا کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ یہ 4 نحوستیں ہوئی، دعاؤں کا قبول نہ ہونا، نماز کا قبول نہ ہونا، صدقات کا قبول نہ ہونا، اور نمبر 4 دیگر نیک اعمال کا قبول نہ ہونا۔ 5ویں نحوست یہ ہے کہ حرام کمائی انسان کو جنت سے محروم کر دیتی ہے، یعنی ایسا مال کمانا جو حرام ہو وہ جنت سے محرومی کا سبب ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو حرام مال سے پلا بڑا ہوا ہوگا وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حرام کمائی جنت سے محرومی کا سبب ہے۔ نمبر 6، حرام کمائی علم دین سے محرومی کا سبب ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ حرام کمائی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو، اس کی نسلوں کو علم دین سے، علم شریعت سے، قرآن و حدیث کے علم سے محروم فرما دیتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ آج سے تقریباً 80 سال پہلے کی بات ہوگی۔ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل کا یہ واقعہ ہے۔ ایک طالب علم عربی سوم میں پڑھتا تھا، پالنپور کا رہنے والا، اس کا نام تھا یوسف۔ عربی سوم میں پڑھتا تھا اور اس زمانے میں بڑے بڑے علماء و مشائخ وہاں موجود، جیسے حضرت مولانا سید محمد یوسف صاحب بلوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہی بزرگوں میں حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو عربی سوم کا 1 گھنٹہ ایک کتاب کا درس حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا۔ بڑے آدمی تھے، بہت دور اندیش، صاحب کشف مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب درس شروع ہوا، کتاب کھولی، بند کر دی، فرمایا بچوں آج پڑھانا نہیں ہے، آج نصیحت کرنا ہے۔ اچھا بھائی کیا نصیحت کریں گے؟ فرمایا 1400 سال پہلے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ گزرے ہیں، ان کی اگر جھلک دیکھنا ہو، ان کی زندگی کا ادنا نمونہ اگر دیکھنا ہو، تو پالنپور کے علاقے میں ریل کی پٹری سے جو مشرقی حصہ ہے، وہاں جو قوم آباد ہے، انہیں دیکھ لو۔ یہ ایسی سیدھی سادی زندگی گزارتے ہیں جیسے صحابہ کرام کی زندگی تھی۔ پھر آپ نے آگے ایک جملہ اور فرمایا، لیکن وہاں کوئی اچھا عالم پیدا نہیں ہوا۔ اب یوسف کو تعجب ہوا، چونکہ یوسف کا تعلق اسی علاقے سے تھا کہ ایک طرف حضرت الاستاذ ہماری بستی کی قوم کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ کتنی سیدھی سادی زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسری طرف برائی بھی بیان کر دی کہ وہاں کوئی اچھا عالم نہیں ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں وہاں جو قوم آباد تھی، جن میں مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ تھا کہ وہ بنیوں سے سود لے کر کاروبار کرتے تھے، اور خود یوسف کے والد کا بھی یہی حال تھا۔ بنیے سے سودی قرض لیا، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہے، کاروبار کرنا، لون لو، یہ کرنا ہے، لون لو، اور پھر کنگال ہو جاتے ہیں، دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور دنیا سے بھی۔ تو بہرحال یوسف کے والد نے سودی قرض پر کاروبار شروع کیا تھا۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، یوسف اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد میں اچھے علماء پیدا ہو تو یہ حرام کمائی چھوڑ دو۔ دل پر چوٹ لگی، پڑھنا چھوڑ دی، اور ایک ہی بات مان لی، میں نہیں پڑھوں گا تو چلے گا، مگر میری اولاد میں اچھے علماء ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد گھر آیا، باپ کو سمجھایا کہ ابا جان آپ نے یہ سودی قرض لے کر کاروبار شروع کیا ہے، لیکن باپ ماننے کو تیار نہیں، گھر سے نکال دیا۔ اب اپنا ذاتی حلال کاروبار شروع کیا، اور ایک ہی نیت، ایک ہی ارادہ، ایک ہی عزم،
نہیں پڑھوں گا تو چلے گا، میں عالم نہیں بنوں گا تو چلے گا، مگر حلال کمائی کو اختیار کروں گا، حرام سے بچاؤں گا تاکہ میری نسل اور میری اولاد میں اچھے علماء پیدا ہو۔ اور اسی یوسف کی اولاد میں اللہ نے ایسے علماء پیدا کیے جو محدث ہوئے۔ میں نے ترمذی شریف پڑھی، وہ یوسف صاحب کے ہی صاحبزادے اور ان کے جو بڑے صاحبزادے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بنے، اور جن کی انتقال سے علماء کے انتقال کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ۔ یہ یوسف کے والد یوسف کے صاحبزادے ہیں حضرت مولانا مفتی سعید صاحب۔ معلوم ہوا کہ جب باپ کی آمدنی، باپ کی کمائی حرام کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نسلوں سے دین کو اٹھا لیتے ہیں، اور جب باپ حلال کمائی کا عزم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نسلوں میں قرآن حدیث کے علوم کو جاری بنوا دیتے ہیں، جو باپ کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ تو یہ حرام کمائی کی چھٹی نحوست علم دین سے محرومی، حرام کمائی کی ساتویں نحوست عذاب کا اترنا، عمومی عذاب میں گرفتار ہو جانا۔ امام حاکم نے مستدرک میں اور امام منذری نے الترغیب والترہیب میں روایت نقل کی ہے، اور اس کو غور سے سن کر اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہے کہ 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش گوئی فرما کر گئے اور جو بات ارشاد فرما کر گئے، آج وہ کتنی صادق آ رہی ہے۔ فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عقاب اللہ۔ جب کسی بستی میں دو برائیاں عام ہوتی ہیں، زنا اور سود، جب کسی بستی میں دو برائیاں عام ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت یہ کرتے ہیں کہ وہ قوم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتی ہے۔ آج ہم اپنی بستی کا، اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، کیا ہمارے معاشرے میں زنا عام نہیں؟ اتنا عام ہے کہ جو بچے ابھی بالغ ہونے کی عمر کو نہیں پہنچے وہ بدکاری میں مبتلا ہیں، اور اتنا عام ہے کہ صبح ریش بوڑھے بھی اس برے کام میں مبتلا ہیں، اور سود خوری اتنی عام ہے کہ جو دیندار گھرانے کہلاتے ہیں، دعوت و تبلیغ جیسے مبارک سلسلے سے جڑے بھی ہیں، مساجد کے 5 وقتہ نمازی بھی ہیں، قوم کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن سود خوری سے باز نہیں آتے۔ معلوم ہوا کہ یہ اتنے سنگین جرم ہے، جب کسی قوم میں یہ دو برائیاں عام ہوتی ہیں، وہ قوم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتی ہے۔ یہ 7ویں نحوست۔ 8ویں نحوست قبر کا عذاب، یعنی کوئی بندہ حرام کمائی کو اختیار کرتا ہے، اس کی نحوست یہ ہوتی ہے دنیا تو تباہ ہوئی، آخرت بھی تباہ ہوگی، لیکن دنیا اور آخرت کے بیچ میں جو ایک مرحلہ ہے قبر کی زندگی کا، وہ بھی بڑا خطرناک۔ قبر کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک عبرتناک واقعہ سنیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، حدیث کے بہت بڑے امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں حدیث کے۔ وہ فرماتے ہیں میرے والد کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد
میں پابندی سے اپنے والد کی قبر پر جا کر قرآن خوانی کرتا، ایثار ثواب کرتا، ان کے لیے دعا و استغفار کرتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا، شب قدر گزری تھی، جمعہ کا دن تھا، سحری سے فراغت کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر میں اپنے والد کی قبر پر حاضری دینے کے لیے قبرستان چلا۔ اپنے والد کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر میں قرآن پاک پڑھنے لگا تو اچانک کسی کے کراہنے کی، چلانے کی، ہائے ہائے کرنے کی آواز آئی۔ میں گھبرا گیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے کان لگا کر غور سے سنا تو قریب ہی کی ایک قبر سے وہ آواز آ رہی تھی۔ میں اس قبر کے پاس پہنچا تو واقعی اس قبر کے اندر سے چلانے کی، کراہنے کی، ہائے ہائے کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ فرماتے میں گھبرا گیا، میں خوف زدہ ہو گیا، میرے بدن پر لرزہ اور کپکپی طاری ہو گئی اور میں نے سمجھ لیا کہ اس صاحب قبر کو واقعی کوئی عذاب ہو رہا ہے۔ اس تصور سے میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی۔ صبح کی روشنی بڑھنے لگی اور رفتہ رفتہ وہ آواز بھی کم ہونے لگی، پھر وہ آواز بند ہو گئی۔ ایک صاحب وہاں سے گزرے، میں نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ تو انہوں نے بتایا فلاں صاحب کی ہے۔ امام علی بن المدینی فرماتے ہیں میں سکتے میں پڑ گیا، جس کا نام لیا تھا وہ میرے محلے کے دیندار آدمی کی قبر تھی۔ میں ان کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ میرے محلے میں رہنے والے بد وقتہ نماز کے پابند، عابد و زاہد شخصیت اور بہت کم کو خاموش طبیعت۔ میں حیران رہ گیا کہ آخر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں؟ میں نے محلے کے کچھ لوگوں سے تحقیق کی اور ان کا حال سنایا کہ آج میں نے ایسا واقعہ دیکھا ہے۔ تو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ تھے تو ویسے ہی جیسا کہ آپ بتلا رہے ہو، بہت کم کو خاموش طبیعت، نماز کے پابند، مساجد سے بے انتہا تعلق رکھنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب دنیا عطا کر رکھی تھی، مال کی فراوانی بھی تھی اور اولاد کوئی نہیں تھی۔ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو اب کس طرح سے مال کمایا جائے اور مال کے حصول کا کیا ذریعہ اپنایا جائے، اس سلسلے میں پریشان رہتے۔ کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ تم اپنے مال کو سود پر رکھ دو اور اس سے بیٹھ کر بڑھاپے میں اطمینان سے کھاتے رہنا، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا ہے کہ ایف ڈی میں رکھ دو، ملتا رہے گا، کھاتے رہیں گے۔ سمجھ گئے کہ ان کو جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اسی وجہ سے کہ دیکھیے پوری زندگی حلال کمائی میں گزری، مگر جب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھا تو سود خوری میں مبتلا ہوئے اور قبر کے عذاب میں گرفتار ہوئے، اور اتنا سخت عذاب کہ میں نے اس عذاب کی آواز کو سنا۔ نوی نحوست حرام کمائی کی وجہ سے سماج میں کوئی وقار اور اہمیت نہیں رہتی۔ حرام کمائی اپنانے والا معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں، ذلتی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تصوف کے امام اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، لیکن پہلے پکے سود خور تھے۔ ان کی زندگی میں ایک عجیب انقلاب آیا، لوگ ان کے پاس سے سودی قرض لیا کرتے تھے اور جب بھی
پاس قرضہ وصول کرنے جاتے تھے خالی ہاتھ نہیں آتے تھے۔ تو اسی طرح ایک دن چلے، ایک مقروض کے پاس پہنچے، اتفاق سے وہ گھر میں نہیں تھا، اس کی بیوی موجود تھی، کہا لاؤ ہمارا قرضہ دو، کا کچھ نہیں ہے دینے کے لیے۔ گھر میں بکری کی ایک سیری رکھی ہوئی تھی جو گھر والے پکانے والے تھے، اسی کو اٹھا کر لے آئے کہ کچھ نہ صحیح تو یہ لے آئے اور اپنے بیوی کو دیا کہ لو پکاؤ۔ بیوی نے کہا کہ آگ جلانے کے لیے لکڑی نہیں اور روٹی بنانے کے لیے آٹا نہیں، اس کا بھی انتظام کرو۔ تو پہنچ گئے کسی اور مقروض کے پاس اور اس کے یہاں سے لکڑی اور آٹا بھی لے آئے، سود کے اندر وصول کر کے لیا۔ سالن بن گیا، کوئی سائل آیا تو جھڑک دیا نکل جائے یہاں سے، ڈانٹ دیا۔ اب کہا بیوی سے لاؤ برتن میں سے سالن نکال کر پیش کرو، حیران رہتے پورا برتن خون سے بھرا ہے، نہ بکری کی سیری ہے نہ شوربہ ہے، کچھ نہیں، پورا خون سے بھرا ہے۔ بیوی نے درس کیا، دیکھ لیا تمہارے گناہ اور کرتوتوں کی سزا، دل پر چوٹ لگی۔ توبہ کرتے ہوئے کھڑے ہوئے، باہر نکلے، بچے کھیل رہے تھے، بچے پکارنے لگے ہٹو حبیب سود خور آ رہا ہے۔ دل پر ایک اور چوٹ لگی کہ میری تو بچوں کے دل میں بھی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، صدق دل سے توبہ کی، سب کا قرضہ معاف کر دیا، عابد و زاہد بن گئے۔ اب جب باہر نکلے تو بچے استقبال اور اعزاز میں کھڑے ہیں کہ ہٹو حبیب عابد و زاہد آ رہے ہیں، ہٹو حبیب عابد و زاہد آ رہے ہیں۔ اب گھر میں کھانے کو کچھ تھا نہیں، باتیں شروع ہوئے۔ بیوی نے کہا کب تک چلے گا ایسا، جاؤ کچھ انتظام کرو، مگر انہوں نے تو اپنے آپ کو مسجد کا کنڈا بنا لیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے میں نکلتا۔ گھر سے نکلے، مسجد آئے، پورا دن عبادت میں، بندگی میں، دعاؤں میں مصروف رہے، خالی ہاتھ گھر لوٹے۔ بیوی نے کہا کچھ نہیں لائے، کہا میں نے ایک اچھے آدمی کی مزدوری کی ہے اور میرا مالک بہت سخی ہے، اس نے کہا تم کو 10 دن کی اجرت ایک ساتھ دے دیا کروں گا، تب انتظار کرو 10 دن کا۔ 9 دن گزر گئے، آخری دن 10واں دن، کام تو کچھ تھا نہیں، مساجد سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھا تھا۔ جب گھر جانے لگے حیران تھے کہ بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ میں نے تو کہا تھا میرا مالک بہت سخی ہے اور 10 دن کی اجرت یکمشت دینے کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ گھر پہنچے، بیوی کو کچھ کہوں اس سے پہلے ہی بول پڑی کہ واقعی وہ مالک بڑا سخی ہے، اس نے تو اتنا اناج اور 3000 درہم ہمارے یہاں بھیج دیے۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا کہ نہیں جانتا ہوں کہ کون میرا مالک کتنا سخی ہے، مجھے بتا رہے ہیں کہ حرام کمائی کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ معاشرے سے عزت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے جب سود استعمال کرتے تھے بچے کہنے لگے کہ ہٹو حبیب سود خور جا رہا، یہ ساری حرام کمائی کی نحوست ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے، تو ہم پورا ارادہ کریں کہ ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں حرام کمائی کا جانے نہیں ہے۔ کب کھائیں گے یا ایک وقت وعدہ کر لیں گے یا روزے رکھ لیں گے، لیکن حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ہرگز نہیں ڈالیں گے۔ آقا نے فرمایا صحابہ سے تم جانتے ہو وہ 2 چیزیں جس کی وجہ سے لوگ بکثرت جہنم میں جائیں گے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرم کا، کیونکہ اسی منہ کے اندر زبان ہے جس سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں، یا اسی منہ سے حرام لقمہ پیٹ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی حرام مال سے، اس کی نحوست سے ہماری اور پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے اور حرام
ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.